बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जगादो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। तुर्की में क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले के नतीजे में अब तक 30,000 के करीब कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों के मुताबिक हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तुर्की में इमदादी कार्रवाइयों के दौरान लूट मार के वाक़यात में बहुत हद तक इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। ये ज़लज़ला आखिर तुर्की, शाम और दीगर ममालिक में ही क्यों आया? क्या ये किसी यहूदी साजिश का हिस्सा था? कोई आलमी ऐसा ग्लोबल प्लान था जिसके नतीजे में एक आर्टिफिशियल तरीके से ये ज़लज़ला आया? ये वो तमाम शुकूक व शुबहात हैं जो एक वहम या तोहम परस्ती की हद तक हम इसे कह सकते हैं कि ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। मगर साइंटिफिकली अभी तक ये बात प्रूफ नहीं हो सकती कि ये ज़लज़ला किसी आलमी साजिश का नतीजा था। मगर इस ज़लज़ले से होने वाली तबाही की वजूहात वो अब बैनुल-अक़वामी मीडिया के सामने आती जा रही हैं। इन वजूहात में सबसे ज़्यादा तुर्क अवाम के कत्ल का ज़िम्मेदार तैयब उर्दगान, तुर्की के सदर और उनकी हुकूमत को करार दिया जा रहा है। तुर्की के सदर के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ज़लज़ले के बाद जो रिस्पॉन्स तुर्क हुकूमत का होना चाहिए था वो रिस्पॉन्स बहुत देर से आया, और इस रिस्पॉन्स से बढ़कर तुर्की में अवाम के इस कत्लेआम का जो बज़ाहिर एक ज़लज़ले के नतीजे में कुदरती आफत के नतीजे के अंदर मंजर आम पर आया है, 3 वजूहात बताई जा रही हैं। और सबसे बड़ी वजह एमनेस्टी स्कीम का ऐलान है। एमनेस्टी स्कीम्स के बाद ये कहा जा रहा है कि तुर्की के अंदर जो तामीराती कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जियों पर अमल दरामद के हवाले से अगर किसी ने ब्रीच किया है तामीराती कवानीन को, तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे बढ़कर तुर्क हुकूमत ने अपनी फ़ौज को इन इमदादी कार्रवाइयों का हिस्सा नहीं बनाया, जिसकी वजह से डिज़ास्टर एक बहुत बड़े डिज़ास्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक तीसरी वजह वहाँ की हिज़्ब इख्तिलाफ है जो इस बात का जवाब तैयब उर्दगान से मांग रही है कि आखिर ज़लज़ला टैक्स का पैसा कहाँ गया, वो इदारे कहाँ गए जिन्होंने तुर्की को इस किस्म की कुदरती आफात से बचाना था। अब यहाँ पर जब ये तनकीद हो रही है तो इस तनकीद के नतीजे में तुर्की में एक नई सियासी दौर के आगाज़ की बुनियाद करार दिया जा रहा है इस ज़लज़ले को। 1999 में जब तुर्की में ज़लज़ला आया तो उस ज़लज़ले का सबसे बड़ा सियासी बेनिफिशरी तैयब उर्दगान को समझा गया, मगर आज ठीक 20 साल के बाद, तकरीबन 20 साल से ज़ायद अरसे के बाद, ये तवक्को की जा रही है कि ये ज़लज़ला किसी को डिबोए या ना डिबोए लेकिन तैयब उर्दगान के इक़्तिदार को ख़त्म ज़रूर कर देगा। और इसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि वो तैयब उर्दगान को और उनकी पॉलिसीज़ को तुर्क अवाम के इस कत्लेआम का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। अब ये तुर्क अवाम क्यों इस तरह से समझ रहे हैं, ये जो 3 वजूहात मैंने आपके सामने बयान की, तो बुनियादी वजह यह है कि तुर्की में इस किस्म की कुदरती आफात आती रहती हैं, बिलखुसूस ज़लज़ले के हवाले से, और वहाँ पर बहुत सारे इलाक़े फ़ॉल्ट लाइन्स के अंदर पाए जाते हैं, और इसी वजह से इन इलाक़ों में एक ख़ास किस्म की कंस्ट्रक्शन के मयारात मुकर्रर किए गए हैं। इन मयारात के मुताबिक अगर ज़लज़ला आए तब भी बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं पहुँचता और बिल्डिंग्स अपनी जगह पर एज इट इज़ खड़ी रहती हैं, मगर इन बिल्डिंग बाय लॉस की बड़ी संगीन वायलेशन की गई है। और वायलेशन न सिर्फ वायलेशन की गई बल्कि 1960 से लेके आज तक तुर्की के अंदर एमनेस्टी स्कीमें दी जाती हैं। ये जो एमनेस्टी स्कीमें हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि काला धन को सफ़ेद करने के लिए स्कीम्स दी जाती हैं और बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े कार्टेल्स इन एमनेस्टी स्कीमों से फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह तुर्की की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें जो बिल्डर्स हैं उनके लिए ये एमनेस्टी स्कीम्स दी जाती हैं। बीबीसी तुर्की के मुताबिक तकरीबन
ملک میں 50% کے قریب عمارتیں ایسی ہیں جن کو ایمنسٹی سکیمز دی گئی اور ان کو لیگلائز قرار دے دیا گیا محض معمولی جرمانوں کے عوض۔ اب یہ جو 50% عمارتیں ہیں یہ تقریباً 1,30,00,000 سے زائد ان کی تعداد بنتی ہے، اور اس زلزلے سے پہلے بھی میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں، ترک میڈیا اسپیشلی یہ بتا رہا ہے کہ ایک دن پہلے بھی ایک نئی ایمنسٹی سکیم اناؤنس کی جا رہی تھی جس کے مطابق مزید بلڈنگز کو لیگلائز کرنے کا کہا گیا تھا۔ اب یہاں پر یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ زلزلہ یقیناً ایک خاصی شدت کا زلزلہ تھا اور قیامت خیز زلزلہ تھا، مگر جس طریقے سے عمارتیں زمیں بوس ہوئی ہیں اور کنکریٹ کے شہر بن گئے ہیں، تباہی ہے، اس والیوم کو دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ ناقص مٹیریل کو استعمال کیا گیا۔ جو قوانین رائج کیے گئے تھے ان علاقوں میں، ان قوانین کو فالو نہیں کیا گیا، اور جو کنسٹرکشن کی منسٹری ہے اس کو یہ تمام تر رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے اور قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یہاں پر کہی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رسپانس تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا۔ طیب اردگان کی جانب سے اس قسم کے واقعات جو دنیا بھر میں ہوتے ہیں تو فوج کو طلب کیا جاتا ہے۔ فوج ایک آرگنائز ادارہ ہے، فوج کی ٹریننگ ہی اس قسم کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتی ہے، مگر ترکی کے اندر جو سول ملٹری ریلیشن شپ ماضی کے اندر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے طیب اردگان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فوج کی مدد نہیں لیں گے، اور فوج کو اس ڈیزاسٹر سے دور رکھا گیا۔ اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک سول ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ترکی میں کام کر رہی تھی جس کے تقریباً 10 سے 15,000 کے قریب رضاکار موجود ہیں۔ یہ رضاکار اتنے بڑے میگنیچیوڈ کو ہینڈل کرنے سے قاصر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جو رسپانس ٹائم تھا وہ بہت لیٹ آیا، بہت لیٹ ریاکٹ کیا گیا اور ریسکیو ریلیف کا کام شروع ہوا۔ اب چونکہ ترکی میں اس وقت تقریباً ایک اندازے کے مطابق 12,000 سے زائد عمارتیں وہ زمیں بوس ہو چکی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے، مطلب 12,000 اگر بلڈنگز ہیں اور ایک بلڈنگ کے اندر بھی اگر ایک شخص ہو تو اس کا مطلب ہے کہ 12,000 قیمتی جانیں ان بلڈنگز کے نیچے موجود ہیں، اور کچھ معجزات بھی ہو رہے ہیں، کچھ لوگ بچ بھی گئے ہیں، لیکن زندگی کے آثار کم ہیں، امکانات کم ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی جو ترک میڈیا ہے وہ اٹھا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 1999 کے اندر جب زلزلہ آیا ترکی میں تو تقریباً وہاں پر 17,000 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ترکی کے اندر ایک ٹیکس وصولی کا آغاز ہوا، اور اس ٹیکس کو زلزلہ ٹیکس کا نام دیا گیا۔ اس ٹیکس کا بنیادی مقصد وہ تمام پریمپٹیو میئرز لینے تھے جو کہ ترک عوام کو زلزلوں کی شدت سے محفوظ رکھ سکیں، اور یہ ٹیکس تقریباً 88 ارب لیرہ جو کہ ان کی لوکل کرنسی اور بتایا جا رہا ہے، جو کہ حزب اختلاف سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ جو اربوں روپے کی رقم ہے جو زلزلہ ٹیکس کی مد میں اکٹھی کی گئی، آخر وہ کہاں استعمال کی گئی اور کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ طیب اردگان 20 سال سے ترکی کے اوپر راج کر رہے ہیں، وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، لیکن اس وقت ترکی میں ایک مہنگائی کی لہر ہے۔ طیب اردگان کی جو قیادت ہے اس کو ایک شدید قسم کی تنقید کا سامنا ہے، مگر یہ زلزلہ طیب اردگان کی پاپولیرٹی کو شدید دھچکے سے دوچار کرے گا۔ کیونکہ آنے والے کچھ مہینوں میں گرمیوں کے موسم میں بالخصوص ترکی کے اندر نئے انتخابات ہونے، اور ان انتخابات کے اندر طیب اردگان کی جیت اس زلزلے نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا۔ مگر یہاں پر جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے، معاشروں کی عکاسی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یورپ کے اندر لوٹ مار نہیں ہوتی، امریکہ میں نہیں ہوتی، برطانیہ میں نہیں ہوتی، لیکن اس ایک ایسے موقع کے اوپر جب لوگوں کو ریسکیو کی اور ریلیف کی ضرورت تھی، وہاں پر
ایک بڑا طبقہ لوگوں کی لوٹ مار کے اندر محفوظ تھا، دکانیں مصروف تھا، دکانیں لوٹی جا رہی تھیں، گاڑیوں کو لوٹا جا رہا تھا. اور اب جب یہ کنسٹرکشن لاس کے اوپر اور بلڈرز کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ترکی میں، تو گرفتاریوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا اور اب تک 48 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جنہوں نے اس قسم کی ناقص مٹیریل سے بلڈنگز کو تیار کیا ہے. اور اردگان تو ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اردگان کی منطق بھی وہی ہے جو پاکستان کے اندر منطق سیاستدان بیچتے ہیں. وہ منطق کیا ہے؟ وہ منطق یہ ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر زیادہ پانی آتا ہے، جب زیادہ زلزلہ آتا ہے تو پھر زیادہ تباہی ہوتی ہے، اور رسپانسبلٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ترکی کی اور پاکستان کی کہانی قدرتی آفات کے حوالے سے زیادہ مختلف نہیں ہے. یہاں پر بارش ہوئی، انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی، سیلاب آیا، لیکن اس سیلاب کو زیادہ ٹگر کیا حکومتی اقدامات نے. بلوچستان میں 169 ڈیم صرف اس وجہ سے ٹوٹے کیونکہ وہ ناقص مٹیریل کے تحت بنائے گئے تھے، ان کی کنسٹرکشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، جس نے تباہی مچائی. سندھ کے اندر کالا باغ ڈیم ہم آج تک اتفاق رائے نہیں پیدا کر سکے، کروڑوں اربوں ڈالر کا پانی ضائع ہو گیا. تو بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے قدرتی آفت کی تباہی اپنی جگہ پر، مگر اس تباہی کو ملٹی پلائی کرنے میں خود ترکی کی حکومت اور وہ تمام ادارے جن کا کام تھا کہ وہ بین الاقوامی معیار کے مطابق بلڈنگز کو تعمیر کروائیں، میک شور کریں کہ ناقص مٹیریل استعمال نہ ہو، وہاں پر کرپشن ہوئی، اور اس کرپشن کا نتیجہ آج ہزاروں قیمتی جانیں وہ ضائع ہو گئی ہیں. اب آپ الزام دیں مغرب کو، آپ الزام دیں یورپ کو، آپ الزام دیں اسرائیل کو، جس کو مرضی، لیکن یہ میڈیا رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ طیب اردگان اور ان کی حکومت بنیادی طور پر اس ڈیزاسٹر کی ذمہ دار ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل کو جگادو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.